جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لاسٹ ٹائم ہم نے جو ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس کے حوالے سے اور اس کی دو ٹائپس کے حوالے سے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا، اور ہم نے نیکسٹ جو ہے وہ ڈیٹا ماڈل کا ٹاپک جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا. آج ہم اسی کے بارے میں مزید اس کو ڈسکس کریں گے. ماڈل، کل میں نے آپ کو ماڈل اور ڈیٹا ماڈل میں فرق بتایا تھا، ڈفرینس کیا ہوتا ہے کہ ماڈل اور ڈیٹا ماڈل میں. دیکھیں، کسی چیز عام لینگویج میں، عام زبان میں ہم ماڈل کس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو جب ہم گرافیکلی طور پر ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس چیز کو ہم ماڈل کہتے ہیں. جس طرح گھر کا ماڈل بھی ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی ماڈل ہو سکتا ہے. یعنی گرافیکل ریپریزنٹیشن آف اینی آبجیکٹ از نون ایز دی ماڈل. یعنی گھر ایک آبجیکٹ ہوگا. تو ماڈل کی جو تھوڑا سا اگر ہم اس کا پروفیشنلی جب اس کو ڈیفائن کریں تو یہ ہے کہ کسی بھی آبجیکٹ، اس کے ایونٹس، جو اس کے اندر اس کے جو ایونٹس ہیں، یعنی اس کے جو حصے ہیں، جو اس کے پارٹس ہیں، اور ان کا آپس میں جو لنک ہے، جو ان کا آپس میں ایسوسیشن ہے، ان تمام چیزوں کو ہم جب گرافیکلی طور پہ ہم اس لنک کو شو کریں گے تو اس چیز کو ہم ماڈل کا نام دیں گے. جس طرح ہم نے اگر گھر کا نقشہ بنانا ہے تو گھر، اس کے اندر جو رومز بنائیں گے، جو اس کے اندر، اور ان کا آپس میں ظاہر ہے ان کا ایک لنک چل رہا ہے، اس کا ایک ایسوسیشن ہے. ان تمام چیزوں کو جب ہم ایک گرافیکلی طور پر ریپریزنٹ کریں گے تو اس چیز کو ہم ماڈل کہیں گے. اور ماڈل جو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کسی بھی انوائرمنٹ، جو کہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے. اگر ہم کسی چیز کا ماڈل بنا لیں گے تو اس سے وہ چیز جو ہے وہ جلدی ہمارے جو ہے نا وہ ذہن میں آ جائے گی، اور اس کو ہم جلدی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح ڈیٹا ماڈل جو ہے، یا جس کو ہم ڈیٹا بیس ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیٹا ماڈل کو ہم ڈیٹا بیس ماڈل بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ڈیٹے کو اور اس کے اندر جو چیزیں بھی اس ڈیٹے سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو جب ہم گرافیکلی طور پہ ریپریزنٹ کریں گے تو اس ماڈل کو ہم ڈیٹا ماڈل کہتے ہیں یا ڈیٹا بیس ماڈل کہتے ہیں. جس طرح سے اینٹیٹیز، اس کے ایٹریبیوٹس اور ان کے درمیان میں جو ریلیشن شپ ہے، جو ہم اس پہ کنسٹرینٹ اور جو انٹیگریٹیز وغیرہ، جو ریسٹرکشنز لگائیں گے، ان تمام چیزوں کو جب ہم گرافیکلی طور پہ ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اس ریپریزنٹیشن کو ہم ڈیٹا ماڈل یا ڈیٹا بیس ماڈل کا نام دیں گے. یہ ہم نے کل ڈسکس کیا تھا. اس کے علاوہ جو پارٹس آف ڈیٹا ماڈل ہے، یعنی جب ہم ڈیٹا ماڈل کو ماڈلائز کرتے ہیں، یعنی ڈیٹا کے حوالے سے جب ہم ڈیٹا ماڈل بناتے ہیں تو اس میں تین پارٹس کو، تین سیکشنز کو، تین حصوں کو ہم فوکس کرتے ہیں. تین چیزوں کو ہم اس میں ریپریزنٹ کرتے ہیں. نمبر 1 اسٹرکچرل پارٹ، دوسرا مینوپولیٹو پارٹ، اور تیسرا انٹیگریٹی رولز. اسٹرکچرل پارٹ میں ہم ڈیٹا بیس کا پورا اسٹرکچر، کہ ڈیٹا بیس ہم نے بیسیکلی بنانی کس طرح سے ہے، یعنی اس میں ٹیبلز کیا ہیں، اس میں اس کے فیلڈز کیا ہیں، اس کی ڈیٹا ٹائپس کیا ہیں، یعنی اس کا پورا اسٹرکچر کہ ہم نے ڈیٹا بیس میں بیسیکلی ہم نے کیا، اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، کیسے ڈیولپ کرنا ہے، اس کا اسٹرکچرل پارٹ، اس کا پورا اسٹرکچر جو ہے نا وہ ہم اس میں ڈیفائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا جو اس کا حصہ ہے، جو اس کا پارٹ ہے، یعنی دوسرا سیکشن جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مینوپولیٹو پارٹ. مینوپولیٹو پارٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ڈیٹا بیس پہ یا اس ڈیٹے پہ ہم نے آپریشنز کون کون سے پرفارم کرنے ہیں، کون کون سے امپلیمنٹ کرنے ہیں، اس پہ اپڈیشن کیا کرنی ہے، اس پہ ہم نے اس میں سے ریکارڈ کون سے ایکسیس کرنے، یعنی وہ تمام ایکٹیویٹیز، جو آپریشنز جو ہم نے ڈیٹا پہ پرفارم کرنے ہیں، اس حوالے سے اس میں ہم ساری پلاننگ اور اس چیز کو ہم ماڈلائز کریں گے. اس حصے کو ہم مینوپولیٹو پارٹ کہتے ہیں. اور تیسرا جو ہے وہ انٹیگریٹی رولز ہے، کہ اس میں ہم جو اس پہ ہم نے کنسٹرینٹس اور جو اس پہ انٹیگریٹیز، جو اس پہ سیکیورٹیز، یا جو بھی ہم نے اس پہ ریسٹرکشنز لگانی ہے کہ وہ ڈیٹا ہمارا ایکوریٹ رہے، اس کو اس کی ایکوریسی کو انشور کرنے کے لیے ہم نے جو بھی اس پہ رولز اپلائی کرنے ہیں، جو بھی اس پہ ریسٹرکشنز لگانی ہیں، وہ کیا کیا لگانی ہے، اس کو ہم پورا پلان کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ماڈل ہوتا ہے نا، یہ بیسیکلی ابسٹریکٹ لیول پہ ہوتا ہے. ابسٹریکٹ لیول کا مطلب یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے، یعنی ہم ایک پلاننگ کر رہے ہیں، ایک پیپر ورک ہو، سارا ایک پیپر ورک ہے، یعنی اس پہ ہم یہ سارا پلان کرتے ہیں کہ یہ چیز بننی کیسے ہے. ٹھیک ہے نا.
اس کو ایک یعنی ابھی وہ چیز پریکٹیکلی ڈیولپ نہیں ہوئی، ابھی پریکٹیکلی بنی نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جو اس چیز کا پورا پلان ہے نا، اس کو ہم بیسیکلی ماڈل کا نام دیتے ہیں۔ تو جب ہم ڈیٹا بیس کے بارے میں، جب ہم ڈیٹا ماڈل بناتے ہیں، تو اس میں ہم نے اس کا سٹرکچر پارٹ بھی، اس کا مینوپولیٹیو یعنی جو اس پہ آپریشنز پرفارم کرنے ہیں، اور جو اس پہ ہم نے ریسٹرکشنز اور انٹیگریٹیز لگانی ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم نے ایک پیپر پہ یعنی ایک پورا ایک ماڈلائز کر کے، اس کو پلان کر کے ہم نے اس کو جو ہے نا وہ فائنل کرنا ہے۔ اس کے جب یہ چیزیں فائنل ہو جائیں گی تو اس کے بعد پھر پریکٹیکلی طور پہ ہم نے کسی بھی ڈی بی ایم ایس کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اس کو پریکٹیکلی طور پہ اس ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کرنا ہے، کیونکہ جب تک اس کا پلان سامنے نہیں ہوگا ہم کسی ڈیٹا بیس کو پراپرلی جو ہے نا وہ ڈیزائن نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد یہ ہمارے پاس 3 قسم کے ماڈلز ہیں، یعنی ابھی تک جتنے بھی ماڈلز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں، ان میں اس کی یعنی ماڈلز کی 3 ٹائپس ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ہیرارکل ماڈل، ایک کو ہم کہتے ہیں نیٹ ورک ماڈل، اور ایک کو ہم کہتے ہیں ریلیشنل ماڈل۔ یہ ہیرارکل اور نیٹ ورک ماڈل جو ہے یہ پہلے استعمال ہوتے تھے، پہلے یوز ہوتے تھے۔ آج کل جو ماڈل جس ماڈل کے مطابق ہم ڈیٹا بیس ڈیزائن کرتے ہیں اس کو ہم ریلیشنل ماڈل کہتے ہیں، ریلیشنل ماڈل، ٹھیک ہے۔ یہ ہیرارکل ماڈل اور نیٹ ورک ماڈل، اب اس میں ایگزام میں کسی بھی ماڈل پہ نوٹ آ جاتا ہے کہ بھئی اس پہ ہیرارکل ماڈل پہ نوٹ لکھیں یا نیٹ ورک ماڈل پہ نوٹ لکھیں یا ریلیشنل ماڈل کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے اس ماڈل کو ایکسپلین کرنا ہے، اور اس کے پلس اس کے حوالے سے اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں ہر ماڈل کی، وہ آپ نے ایکسپلین کرنی ہے۔ تو کسی بھی ماڈل پہ نوٹ آ سکتا ہے، اور 3 ہی ماڈل جو ہے نا، تینوں ماڈل جو ہیں وہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے۔ سب سے پہلا جو ماڈل ہے وہ ہیرارکل ماڈل ہے۔ یہ جو ہر ماڈل جو ہے نا وہ یعنی کہ جب بھی کوئی ڈیٹا بیس ڈیزائن ہوتی تھی پہلے بھی، تو پہلے اس کا پلان بنتا تھا، پھر اس کے مطابق اس کو پریکٹیکلی طور پر ڈیزائن کیا جاتا تھا۔ تو پہلے جو ماڈلز بنائے جاتے تھے وہ ان میں ہیرارکل ماڈل ہے اور نیٹ ورک ماڈل ہے، لیکن آج کل جو ہے وہ ریلیشنل ماڈل جو ہے وہ بنایا جاتا ہے اور اس کے مطابق ڈیٹا بیس ڈیزائن کی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ہیرارکل ماڈل کے بارے میں کہ ون آف دی ارلیسٹ ڈی بی ایم ایس جو تھی، جو پرانی ڈی بی ایم ایس ہے۔ اور میں ایک چیز یہاں پہ بتا دوں کہ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ ہر ڈی بی ایم ایس جو سافٹ ویئر ہے وہ کسی نہ کسی ماڈل کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ مثلا ہیرارکل ماڈل اگر ہم نے بنایا تو اس کے لیے اس ماڈل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کی علیحدہ سے ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہیرارکل ماڈل آپ نے بنایا تو اس کو مائکروسافٹ ایکسیس میں یا اوریکل میں یا ایس کیو ایل سرور میں بنا دیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہر ماڈل کے لیے اس کے اسپیسیفک اور اپنے جو ہے نا وہ ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئرز ہیں جو صرف اور صرف اسی ماڈل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ نیٹ ورک ماڈل جو ہے وہ اس ماڈل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے اپنے ڈی بی ایم ایس ہیں۔ یہ جو ایم ایس ایکسیس اور ریکل اور ایس کیو ایل سرور جو آج ہم ڈی بی ایم ایس استعمال کر رہے ہیں آج کل جو سافٹ ویئر ہے وہ ریلیشنل ماڈل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ہر ماڈل کے لیے کوئی نہ کوئی اس کی اسپیسیفک جو ہے اس کے مختلف قسم کے ڈی بی ایم ایس ہیں جو کہ اس ماڈل کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو پرانی ڈی بی ایم ایس ہیں، جو سافٹ ویئرز ہیں، وہ ہیرارکل ماڈل پہ بیس کرتے تھے، کیونکہ پہلے ماڈل ہی ہیرارکل یوز ہوتا تھا، اور یہ اس وقت جو ہے نا وہ موسٹ پاپولر، یعنی کہ وہ اس وقت اپنے وقت میں بڑا اچھا سمجھا جاتا تھا اور بڑا پاپولر تھا۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو ہیرارکل ماڈل ہے، جو موسٹ پاپولر ہیرارکل ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو اس وقت سب سے زیادہ جس طرح سے میں نے آپ کو یہ طرح بتایا کہ ہر ماڈل کو کوئی نہ کوئی اس کی اسپیسیفک ڈی بی ایم ایس سپورٹ کرتی ہے، تو اس وقت جس طرح آج کل ایم ایس ایکسیس ہے اور اوریکل ہے اور ایس کیو ایل سرور ہے جو ریلیشن ماڈل کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو اس ہیرارکل ماڈل کو سپورٹ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو پاپولر ڈی بی ایم ایس تھا اس وقت وہ آئی ایم ایس، انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم، یہ ڈی بی ایم ایس کا نام ہے۔
اور یہ آئی بی ایم نے انٹرنیشنل بزنس مشین، یہ امریکہ کا ایک ادارہ ہے، اس نے 1968 کے اندر جو ہے نا یہ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا. اور یہ سافٹ ویئر، یہ جو ڈی بی ایم ایس ہے، یہ 1968 کے اندر یہ ڈی بی ایم ایس جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا. اور یہ سافٹ ویئر جو ہے یہ ہیرارکل ماڈل کو سپورٹ کرتا تھا. یعنی جو بھی ہم ہیرارکل ماڈل میں جو چیز بناتے تھے اس کو وہ اسی ڈی بی ایم ایس میں، وہ اس کے مطابق اس ڈی بی ایم ایس کے اندر وہ ڈیٹا بیس ڈیزائن کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ جو آئی ایم ایس، یہ جو ڈی بی ایم ایس ہے، یہ جس طرح آج کل جو ایم ایس ایکسیس ہے وہ ہم لیپ ٹاپ پہ بھی انسٹال کر لیتے ہیں، ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز پہ بھی انسٹال کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اوریکل جو ہے نا اس کو بھی کسی بھی سسٹم پہ انسٹال کیا جاتا ہے. لیکن جو آئی ایم ایس تھا یہ جو عام طور پہ یہ آئی بی ایم کے مین فریم سسٹمز پہ انسٹال ہوتا تھا. مین فریم آپ نے کلاسیفیکیشن آپ نے فرسٹ سیمسٹر میں پڑھی ہوگی کہ مائکرو، منی، مین فریم اور سپر کمپیوٹرز. اس میں مین فریم جو سسٹمز ہیں نا وہ سائز میں بڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بڑی بڑی آرگنائزیشنز میں استعمال ہوتے تھے. تو آئی بی ایم جو آئی بی ایم انٹرنیشنل بزنس مشین جو امریکہ کا ادارہ ہے، اس نے جس نے یہ ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر ایجاد کیا، بنایا 1968 کے اندر، اس نے اپنے مین فریمز کے اندر جو ہے نا اس ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر کو انسٹال کیا تاکہ ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کیا جا سکے. اور اس میں جو ہیرارکل کا جو مطلب ہے نا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ ان فارم آف ٹری. یعنی اس میں جو ماڈل، یہ جو ماڈل بنتا ہے نا یہ ان فارم آف ٹری بنتا ہے، اس لیے ہم اس کو ہیرارکل کہتے ہیں. اور اس میں جو ہے نا جو وہ جو ریکارڈز ہوتے ہیں نا ان میں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہوتا ہے. پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ یعنی اس طرح سے جو لنک ہوتا ہے اس کو ہم پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کہتے ہیں. وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. تو 3 قسم کے ہمارے پاس ماڈلز ہیں. ہیرارکل ماڈل ہے، نیٹ ورک ماڈل ہے اور ریلیشنل ماڈل ہے. ٹھیک ہے. جو ہیرارکل ماڈل اور نیٹ ورک ماڈل، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ اولڈ ماڈلز ہیں. اور ان ماڈلز کے مطابق پہلے وقت جو یہ پہلے استعمال ہوتے تھے ماڈلز، اور ان کی اولڈ ڈی بی ایم ایس ہے جو ان کو سپورٹ کرتے، جو سافٹ ویئر ان ماڈل کو سپورٹ کرتے تھے وہ پہلے استعمال ہوتے تھے. لیکن آج کل جو ہے وہ لیٹسٹ ماڈل اس وقت ریلیشنل ماڈل ہے. ٹھیک ہے. بلکہ اس سے بھی آگے ایک ماڈل آ گیا ہے جو یہاں پہ ڈسکس نہیں کیا گیا، جو آپ کے سلیبس میں نہیں ہے، وہ آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل ہے. ٹھیک ہے نا. وہ لیٹسٹ ماڈل ہے. لیکن بہرحال یہ ریلیشنل ماڈل جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ آج کل استعمال ہوتا ہے. اور اس کے لیے جو اس ماڈل کو، ریلیشن ماڈل کے لیے جو سافٹ ویئر جو ڈی بی ایم ایس سپورٹ کرتے ہیں وہ ایم ایس ایکسیس، اوریکل اور ایس کیو ایل سرور ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ہیرارکل ماڈل کو ہم پہلے ایکسپلین کریں تو ہیرارکل ماڈل جو ہے یہ اولڈ ماڈل تھا اور اس کے لیے اولڈ ڈی بی ایم ایس سافٹ ویئر استعمال ہوتے تھے. پہلے جو پرانے ڈی بی ایم ایس جو آج کل استعمال نہیں ہوتے، اور ان میں سب سے زیادہ جو پاپولر ڈی بی ایم ایس تھا وہ آئی ایم ایس انفارمیشن مینجمنٹ سسٹم تھا، جو کہ آئی بی ایم نے بنایا 1968 کے اندر. اور اس ڈی بی ایم ایس کو اس آرگنائزیشن نے اپنے مین فریم سسٹم پہ انسٹال کیا. اور یہ جو ماڈل ہے یہ کس چیز پہ بیس کرتا ہے؟ اس میں ریکارڈ جو ہے نا وہ پیرنٹ چائلڈ، جس طرح ہم ٹیبلز میں ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں ریکارڈ جو کالمز اور روز کی شکل میں، اس میں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بنتا تھا. مثلا اس میں پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کیسے بنتا تھا؟ جس طرح سے آپ یہ دیکھیں، یہ میں نے ایک ایگزامپل لی ہے. اس میں آپ دیکھیں یہ اب پاکستان ہے، یہ میں نے اس ماڈل، اس کی یہ جو پروونسز آف پاکستان ہے اس کی ایگزامپل کو میں نے کنسیڈر کیا ہے. ویسے تو آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، جس طرح بک کے اندر جو ہے نا وہ کار کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں، اس طرح سے وہ ذرا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ سا تھا، تو یہ میں نے ذرا ایزی جو ہے نا آپ کو سمجھانے کے لیے لیا ہے. تو اس میں یہ مختلف ملک کے مختلف جو پروونسز ہیں ان کے مختلف آگے سے اس کے شہر علاقے ہیں، ان کو میں نے تھوڑا سا اس کو ہیرارکل فارم میں نے اس کو بتایا. یہ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس میں جو عام جو ڈیٹا بیس میں، ریلیشنل ڈیٹا بیس میں جو آج کل میں ہم جو اینٹی کہتے ہیں، اس میں اینٹی نہیں کہتے، اس میں ہم اس کو نوڈز کہتے ہیں. مثلا پاکستان، یہ پنجاب، سندھ، یہ اینٹیز نہیں ہیں بلکہ ان کو ہم نوڈز کہتے ہیں. دیز آر دی نوڈز. اب پاکستان کے 4 صوبے ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK، خیبر پختونخوا. یہ 4 پروونسز ہیں
اور اس کے بعد یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان اس کو ہم نوڈ کہیں گے, اٹ از ناٹ دا اینٹی, اس کو ہم نوڈ کہیں گے. اور اس کے آگے سے یہ نوڈز ہیں پنجاب ہے, سندھ ہے, بلوچستان ہے اور کے پی کے ہے. پھر پنجاب کے آگے سے نوڈز ہیں لاہور ہے, گوجرانوالا, یعنی اس کے آگے سے شہر ہیں لاہور اور گوجرانوالا. یعنی یہ ایک ہیرارکل ٹری بن رہا ہے, یعنی ہیرارکل فارم میں, یعنی اس کو یہ ایک ٹری کی فارم بن رہا ہے, اس لیے اس کو ہم ہیرارکل ماڈل کہتے ہیں. تو دیر آر ڈفرنٹ پروونسز آف پاکستان بٹ دیز آر نون ایز دی نوڈس. اور یہ جو جہاں سے یہ ٹری سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستان سے, اس کو ہم پیرنٹ نوڈ یا روٹ نوڈ کہیں گے. یعنی پیرنٹ اور روٹ نوڈ اس نوڈ کو کہا جاتا ہے جہاں سے جو ٹری ہے, یعنی جو وہ ہیرارکی ہے, وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. تو پاکستان اس میں روٹ نوڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ہم پیرنٹ نوڈ بھی کہیں گے. اور جو پنجاب, سندھ, بلوچستان اور کے پی کے ہیں, یہ چونکہ اسی کی آگے سے برانچز ہیں, تو اس کو ہم کیا کہیں گے, دیز آر دی چلڈرنس آف پاکستان, دیز آر دی چلڈرنس آف پاکستان. ٹھیک ہے, یعنی پاکستان جو ہے وہ ان چاروں کا پیرنٹ ہے, اور یہ جو چار ہیں یہ ان کے کیا ہیں, چلڈرنس ہیں. اسی طرح پنجاب کے چونکہ آگے سے لاہور اور گوجرانوالا برانچز ہیں, تو پنجاب کے لاہور اور گوجرانوالا یہ دونوں چلڈرنس ہیں, اور ان لاہور اور گوجرانوالا کا پیرنٹ کون ہے, پنجاب ہے. پنجاب کا پیرنٹ کون ہے, پاکستان ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ اس ماڈل کے اندر پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بنتا ہے کہ جہاں سے فردر برانچز سٹارٹ ہو رہی ہیں, یعنی جس چیز کی آگے سے فردر برانچز ہیں وہ جس طرح پاکستان کی آگے سے برانچز ہیں, تو پاکستان جو ہے وہ پیرنٹ کہلائے گا, اور جو اس کی آگے سے جو برانچز ہیں ان کو ہم چلڈرنس کہیں گے. اب پنجاب کی چونکہ آگے سے برانچز ہیں لاہور اور گوجرانوالا, تو پنجاب جو ہے وہ پیرنٹ کہلائے گا لاہور اور گوجرانوالا کا, تو لاہور اور گوجرانوالا جو ہے وہ ان پنجاب کی کیا ہیں, چلڈرنس ہیں. ایک چیز. دوسرا, اس ہیرارکل کے اندر, اس ہیرارکی کے اندر جو ہے جو لیفٹ موسٹ نوڈ ہے, مثلا جس طرح پنجاب ہے, لیفٹ موسٹ نوڈ کو ہم ایلڈسٹ چائلڈ کہتے ہیں, ایلڈسٹ چائلڈ. اور جو رائٹ والا جو ہے نا وہ لیفٹ کا رائٹ بردر ہے. یعنی اب ان چاروں میں سے لیفٹ موسٹ پہ کون ہے, پنجاب ہے, تو پنجاب جو ہے وہ ایلڈسٹ چائلڈ ہے, اور سندھ جو ہے وہ رائٹ بردر ہے پنجاب کا, اور بلوچستان ہے وہ رائٹ بردر ہے سندھ کا, اور کے پی کے جو ہے وہ رائٹ بردر ہے بلوچستان کا. یعنی ہر رائٹ نوڈ جو ہے وہ لیفٹ والے کا رائٹ بردر ہے. ٹھیک ہے. اب پنجاب جو ہے یہ لاہور اور گوجرانوالا کا پیرنٹ ہے, اور لاہور اور گوجرانوالا پنجاب کے کیا ہیں, چلڈرن نوڈز ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں اب لاہور جو ہے چونکہ موسٹ لیفٹ پہ ہے, تو لاہور جو ہے وہ ایلڈسٹ چائلڈ ہے, اور گوجرانوالا جو ہے وہ رائٹ بردر ہے لاہور کا. یعنی اس طرح سے اس پورے ماڈل کے اندر, اس ہیرارکل ماڈل میں اس طرح سے جو ہے نا وہ سٹرکچر جو ہے وہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. یعنی اس میں نے آپ کو بتایا کہ اینٹی کو ہم نوڈ کہتے ہیں, اور نوڈ کے آگے سے یعنی اس کے اندر ریکارڈز وغیرہ بھی ہیں, ظاہر ہے آبویسلی, اور جو ہے نا وہ جہاں سے یہ ہیرارکی سٹارٹ ہوتی ہے اس کو ہم پیرنٹ یا روٹ نوڈ کہتے ہیں, اور جو اس کی جو برانچز ہیں وہ اس کو ہم چلڈرنس کہتے ہیں, چلڈرن. اور جو موسٹ لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ ایلڈسٹ چائلڈ ہے, اور ہر رائٹ والا جو ہے وہ لیفٹ والے کا رائٹ بردر ہے. ٹھیک ہے. اور مثلا اب لاہور اور گوجرانوالا جو ہے جس کی آگے سے فردر کوئی برانچ نہیں ہے, مثلا لاہور کی کوئی آگے برانچ نہیں ہے, گوجرانوالا کی آگے سے کوئی برانچ نہیں ہے, بلوچستان, سندھ کی اور کے پی کی آگے سے کوئی برانچ نہیں ہے, تو ایسے نوڈز جن کی فردر کوئی آگے سے کوئی برانچ نہ ہو یا اس کی آگے سے چلڈرنز نہ ہو, ان کو ہم لیف نوڈ کہتے ہیں. لیف کہتے ہیں پتے کو, تو وہاں سے آگے ٹری ختم ہو جاتی ہے, تو اس لیے ایسا نوڈ جس کی آگے سے فردر کوئی برانچ نہ ہو, ٹھیک ہے, that has no further child is known as the leaf node. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ سارے جو نوڈز ہیں یہ ان فارم آف ٹری
یعنی ہرارکی فارم میں ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو ہرارکل ماڈل کا نام دیتے ہیں۔ یہ تو ہوگی اس کی ایکسپلینیشن۔ اس کا آپ کو تھوڑا سا اس کی آگے سے میں نے آپ کو بتایا کہ جس پہ بھی نوٹ، جس ماڈل پہ بھی نوٹ آئے گا اس کی آگے سے آپ نے اس کی کریکٹرسٹکس بھی ایکسپلین کرنی ہے۔ تو یہ ہرارکل ماڈل کی جو ہے نا وہ کریکٹرسٹکس ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کی خصوصیات کیا ہے، وہ ریپریزنٹیشن آف ڈیٹا ایز ہرارکل ٹریز، یعنی اس میں جو اس ماڈل کے اندر جو ہے نا وہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہے ریکارڈز کے درمیان میں جس طرح سے بتایا، اور اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے، روٹ ہے، کیونکہ جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ روٹ پہ یعنی پیرنٹ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں پیرنٹ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا اس کی چلڈرنس کیا ہیں، تو اس کا آگے سے فردر لنک کا پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس میں جو اس ماڈل کے اندر چونکہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بن رہے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کس کا پیرنٹ کیا ہے۔ تو اس کا جو اس میں جو روٹ ہے وہ اس میں امپورٹنٹ ہے، یعنی روٹ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جو اس کا جو پریویس جو اس میں ہے یہ والا جو ہے مثلا ان سب کا جو روٹ ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان سے یہ سارے ریکارڈز یعنی یہ سارے فردر جو برانچز سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو پاکستان ایک روٹ ہے، تو جتنے بھی نوڈز ہیں وہ سارے اس پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے، تو یہی وہ یہاں پہ یہی ڈسکس کر رہا ہے کہ جو ہے نا یہ ہرارکل ٹری کے اندر جو ہے نا وہ چونکہ پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ بن رہے ہیں، تو اس میں ہرارکل ماڈل کے اندر سب سے جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے، روٹ ہے، کیونکہ جتنے بھی ریکارڈز ہیں وہ جتنے بھی نوڈز ہیں وہ سارے کے سارے روٹ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا اس میں جو اس کی خصوصیات ہے وہ کیا ہے، ایچ سب ماڈیول ہیز اونلی سپر ماڈیول، ٹھیک ہے۔ چائلڈ کو ہم سب ماڈیول بھی کہہ سکتے ہیں اور پیرنٹ کو ہم سپر ماڈیول بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ ان کے ڈفرینٹ نیمز ہیں، یعنی چائلڈ کو ہم سب ماڈیول اور پیرنٹ کو ہم سپر ماڈیول بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ اگر دیکھیں تو ایک پیرنٹ کے مثلا یہ پیرنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہر پیرنٹ کو میں نے آپ کو بتایا کہ سپر ماڈیول بھی کہہ سکتے ہیں اور چائلڈ کو ہم سب ماڈیول بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ ایک پیرنٹ کے ایک سے زیادہ چلڈرنز ہو سکتے ہیں، لیکن ہر چائلڈ کا صرف ایک ہی پیرنٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثلا ایک پیرنٹ کے ایک سے زیادہ چلڈرنز تو ہو سکتے ہیں، اس میں جو بھی آپ دیکھ لیں پیرنٹ، پاکستان پیرنٹ ہے تو اس کے ایک سے زیادہ چلڈرنز ہیں، لیکن ان چاروں کا پیرنٹ کیا ہے، پاکستان ہے۔ پنجاب کی چلڈرنز کیا ہیں، لاہور اور گجرانوالہ، تو ان دونوں کا پیرنٹ کیا ہے، پنجاب۔ یعنی ایک پیرنٹ کے ایک سے زیادہ چلڈرنز ہو سکتے ہیں لیکن ہر چائلڈ کا صرف ایک ہی پیرنٹ ہوگا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سپر ماڈیول، میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے کہ پیرنٹ کو ہم سپر ماڈیول کہتے ہیں اور چائلڈ کو ہم سب ماڈیولز کہتے ہیں۔ ایک سپر ماڈیول کے ایک سے زیادہ سب ماڈیولز ہو سکتے ہیں لیکن ہر سب ماڈیول کا صرف ایک ہی سپر ماڈیول ہوگا۔ یہاں پہ وہ یہ کہہ رہا ہے ایچ چائلڈ سب ماڈیول ہیز اونلی ون پیرنٹ، یعنی ہر چائلڈ کا یعنی سب ماڈیول کا صرف ایک ہی سپر ماڈیول ہوگا، لیکن سپر ماڈیول کے ایک یا ایک سے زیادہ چلڈرنز یعنی سب ماڈیولز ہو سکتے ہیں۔ تیسرا اس میں جو اس کی کریکٹرسٹکس ہے وہ کیا ہے، ہرارکی تھرو پوائنٹرز۔ پوائنٹرز جو ہے نا ایک ٹیکنیک ہے جو ان ریکارڈز کو لنک کرتی ہے، یعنی یہ جو ماڈل ہے ظاہر ہے جب ہم اس کے مطابق جب ڈیٹا بیس بناتے ہیں ڈی بی ایم ایس کے اندر، تو اس میں جو ان ریکارڈز کو لنک کرنے کے لیے ہم جو ٹیکنیک استعمال کرتے ہیں اس کو ہم پوائنٹرز کہتے ہیں۔ تو ہرارکل ڈیٹا بیس کے اندر یعنی ایک ہرارکل ماڈل ہے، ماڈل کے مطابق ڈیٹا بیس ڈیزائن ہوتی ہے کسی بھی ڈی بی ایم ایس کے اندر۔ تو جب ہم ڈیٹا بیس کو بنانے جائیں گے اس ماڈل کے مطابق جب بنائیں گے تو اس کے اندر جو ٹیکنیک استعمال ہوگی اس کو ہم پوائنٹرز کہتے ہیں۔ تو ہرارکل ڈیٹا بیس کے اندر پوائنٹرز جو ہے نا وہ ان ریکارڈز کو لنک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یہ ٹیکنیک جو ہے، اور پوائنٹر یہ بتاتے ہیں، یہ ٹیکنیک جو ہے نا یہ جو پوائنٹرز جو یوز کی جاتی ہے اس ڈیٹا بیس کے اندر، اس ڈی بی ایم ایس کے اندر، تو جو یہ پوائنٹرز کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کون
پیرنٹ ہے اور کون چائلڈ. یعنی اس طریقے سے پاتھ جو ہے وہ لنک جو ہے وہ مینٹین کیے جاتے ہیں اس پوائنٹرز کے اندر کہ ہمیں فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو نوڈ ہے یہ پیرنٹ ہے یا چائلڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کی نیکسٹ جو ہے اس کی سمپل سٹرکچر ہے. سمپل سٹرکچر یعنی چونکہ یہ ایک سمپل ایک ہائرارکل فارم میں ہے, ایک ٹری کی فارم میں ہے, اور یہ پیرنٹ اور چائلڈ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے بالکل کلوز ہوتے ہیں. تو یہ ڈیٹا بیس جب بنتی ہے اس کے اندر جو ہے نا تو وہ بڑا ایک دوسرے کے بالکل جب ریکارڈ ہوتی یہ جو ہم ان کو ریکارڈز کو پیرنٹ اور چائلڈ ریکارڈز کو جب ہم ہارڈ ڈسک اسٹور کرتے ہیں ڈسک کے اوپر تو یہ ایک بڑا سمپل سا سٹرکچر جو ہے وہ بنتا ہے. یعنی جب اس ماڈل کے مطابق جب ڈیٹا بیس بناتے ہیں اور اس کو ہارڈ ڈسک پہ اسٹور کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا سمپل سا سٹرکچر جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس میں پوائنٹرز کے ذریعے ایک سمپل سٹرکچر جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. تو اس کا جو ہے نا وہ ڈیٹا بیس کا جو سٹرکچر ہے نا وہ سمپل ہوتا ہے. نیکسٹ اس کی کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ ہائی پرفارمنس, یعنی پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ اس میں چونکہ پوائنٹرز استعمال ہوتے ہیں, پوائنٹرز کے ذریعے ریکارڈ کو لنک کیا جاتا ہے, تو اس لیے کسی بھی ریکارڈ کو ایکسیس کرنا جو ہے وہ بڑا فاسٹ ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ پری ڈیفائنڈ ریلیشن شپ بٹوین ریکارڈس. ہرارک یعنی ٹری کی فارم کے اندر چونکہ تمام جتنے بھی ریکارڈز ہیں, جتنے بھی لیولز کے ریکارڈز ہیں, وہ سارے ڈیپینڈ کس پہ کر رہے ہوتے ہیں, روٹ پہ. تو روٹ جو ہے وہ چونکہ امپورٹنٹ ہے اور یہ چیز پہلے سے ڈیفائن ہو جاتی ہے کہ بھئی جتنے بھی ریکارڈز ہیں ان کا روٹ جو ہے نوڈ یہ ہے, جو ہے نا فلاں جو ہے روٹ, جس طرح پاکستان جو ہے وہ روٹ نوڈ ہے. تو یہ پہلے سے ہمیں ڈیٹا بیس ڈیزائن کرنے سے پہلے اور اس کو ماڈلائز کرنے سے پہلے ہمیں پہلے سے ہی یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے چلڈرنس کیا ہوں گے اور اس کا جو ہے نا وہ پیرنٹ کیا ہوگا. تو یہ پہلے سے ریلیشن شپ جو ہے وہ پری ڈیفائنڈ ہوتا ہے. اور اس کا جو ہے نیکسٹ جو اس کے پوائنٹس ہیں, اس کی کریکٹرسٹکس ہیں, وہ ڈیفیکلٹ ٹو ری آرگنائز جو ہے. چونکہ یہ سارے ایک ٹری فارم میں آرگنائز ہو رہے ہوتے ہیں, یہ ساری جو ہائرارکی ہوتی ہے ایک ٹری فارم کے اندر ہوتی ہے, اس لیے اس کو مینٹین کرنا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہوتا ہے. یعنی جب بھی ہم کوئی اس کو ڈیٹا بیس اس ماڈل کے مطابق جب ہم اس کو ڈیٹا بیس بنائیں گے تو ڈیٹا بیس کے اندر بنانا تو بڑا آسان ہے, لیکن اس کو ری آرگنائز کرنا جو ہے بہت مشکل ہے, کیونکہ ایک ٹری کی فارم بنتی ہے, ایک لنک شو ہو رہا ہوتا ہے کہ کون سا پیرنٹ ہے کون سا چائلڈ ہے. تو اگر اس میں کوئی تھوڑی سی بھی چینج کرنی پڑ جائے یا کوئی ریکارڈ انسرٹ کرنا پڑ جائے, کوئی نوڈ انسرٹ کرنا پڑ جائے, کوئی اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑ جائے, تو وہ چونکہ پوائنٹرز چل رہے ہوتے ہیں جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں چائلڈ اور پیرنٹ کے ریلیشن شپ کو, تو وہ پورا جو ہے نا وہ سٹرکچر کو دوبارہ ری آرگنائز کرنا پڑتا ہے اور وہ دوبارہ نئے سرے سے وہ اس کے پیرنٹ اور چائلڈ ریلیشن شپ جو ہے نا وہ مینٹین کرنا پڑتا ہے. تو یہ ایک بڑا ایک ٹیڈیس جاب ہے اور ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس ہے. تو اس کو ری آرگنائز کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور جو لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا وہ ہے مور کمپلیکس ریئل لائف ریکوائرمنٹ. ہرارکل جو ڈی بی ایم ایس ہیں یعنی جو ہرارکل ماڈل پہ بیس کرتی ہے وہ چونکہ سمپل پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ ہے, لیکن ہماری جو نارملی ریئل لائف کی جو ایگزامپلس ہیں اور ریئل لائف کی جو آج کل کی جو ڈیٹا بیسز ہیں وہ بڑی ہیوی اور بڑی کمپلیکیٹڈ قسم کی ہیں. اس کے لیے یہ ماڈل سپورٹ نہیں کرتا, کیونکہ ہرارکل جو ماڈل ہے یہ کمپلیکیٹڈ قسم کا جو سٹرکچر ہے اور کمپلیکیٹڈ قسم کا جو لارج والیوم آف ڈیٹا ہے اس کو یہ ماڈل جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا. اس لیے یہ آج کل جو ہے وہ اس لیے نہ استعمال ہوتا ہے اور نہ آج کل کی ڈیٹا بیسز کے لیے یہ اپلیکیبل ہے. تو اس لیے یہ اس کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کل کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے کیونکہ مور کمپلیکس ہے ڈیٹا بیسز ہیں ریئل لائف کے اندر, تو اس لیے اس کو یہ ماڈل جو ہے نا وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اس لیے آج کل ہرارکل ماڈل استعمال نہیں ہوتا. اس کے حوالے سے آج کل چونکہ میں نے آپ کو بتایا یا تو آبجیکٹ اورینٹڈ ماڈل استعمال ہوتا ہے یا جو ہے وہ ریلیشنل ماڈل استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہرارکل ماڈل اور نیٹ ورک ماڈل جو ہے وہ پہلے استعمال ہوتے تھے. تو یہ آج ہم نے پورا ہرارکل ماڈل, اس کی ایکسپلینیشن, اس کی ڈائیگرام اور اس کی کریکٹرسٹکس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے.
تو کل انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہم نیٹ ورک ماڈل کے بارے میں جو ہے نا وہ ہم ایکسپلین کریں گے.